دین کا علم ہے یہ غلامی کی زنجیریں توڑتا ہے، دنیا کا جو علم ہے یہ غلام بناتا ہے۔ کہیں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی پیر فقیر کو داتا صاحب کے بارے میں سنا کہ انہوں نے کسی غلامی اختیار کی، کسی کی ملازمت کی، کسی کی نوکری اختیار کی؟ ابو علی قلندر کے بارے میں، حسن بصری کے بارے میں، رابعہ بصری کے بارے میں، شہباز قلندر کے بارے میں، عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں، نور شاہ ولی کے بارے میں، قصوری شاہ کے بارے میں، کسی کے بارے میں آپ نے سنا کہ انہوں نے غلامی اختیار کی؟ جب بھی غلامی اختیار کی ہے دنیا کا علم رکھنے والے نے کی ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے ڈگریاں حاصل کی، ڈگریاں حاصل کرتے کرتے جو پیسہ تھا پاس وہ ختم ہو گیا، اب وہ غلامی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اسے جس نے زیادہ پیسے دینے ہیں اس نے اس کے پاس غلام بن جانا ہے۔ اب 8 بجے ڈیوٹی شروع کرے گا، وہ اگر کہے گا کہ 8 بجے آ کر 8 بجے جانا ہے تو اس کی بات ماننی پڑے گی، ایسے ہی ہے نا۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ آج 9 بجے جانا ہے، وہ کہے کہ مجھے تو آج گھر میں کوئی کام ہے، مجھے میرے بزرگوں نے کوئی ڈیوٹی لگائی ہے، میرے گھر مہمان، وہ کہے گا کہ آج 9 بجے کام مکمل کر کے پھر ہی جانا ہے۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ آج رات تو نے ادھر ڈیوٹی پہ ہی رہنا ہے تو رہنا پڑے گا، ایسا ہی ہے نا کہ اس کی بات ماننی پڑے گی۔ آج کی ڈیوٹی میں شامل نہیں اس کے گھر کی صفائی، اس کے گھر کے کام کاج، مگر جو دنیا کا علم پڑا ہوگا اسے اس کے گھر کی بھی کام کاج کرنے پڑے گا۔ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے کہ پھر مالک کی بات ماننی پڑتی ہے اس ڈھنگ سے کہ یہ 25 30 40 50 ہزار مجھے تنخواہ دے رہا ہے، اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو ناراض ہو کر کہیں مجھے نوکری سے فارغ ہی نہ کر دیں۔ اس خوف اور ڈر کے ساتھ جو دنیا کا علم رکھنے والا ہے، جس نے الف نار پڑھا ہے، بے بکری پڑھا ہے، تے تختی پڑھا ہے، یا یہ دنیا کا صرف علم حاصل کیا ہے، اس کا ذہن غلاموں والا بن جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ پڑھتے 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 یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں اچھی نوکری کروں گا، اچھی ملازمت کروں گا، مال آئے گا، میرے پاس پیسہ آئے گا، میں امیر بن جاؤں گا۔ وہ امیر تو بن نہیں سکتا، غلام ضرور بن جاتا ہے۔ جتنا مرضی بلند عہدہ مل جائے، جتنا بڑا عہدہ مل جائے، جتنی مرضی تنخواہ لگے، 10 لاکھ لگے، 20 لاکھ لگے، اتنے ہی وہ قید ہوتا جائے گا، اتنے ہی اس پر پابندیاں لگتی جائیں گی، وہ باہر نہیں نکل سکے گا، اپنی مرضی سے گھوم پھر نہیں سکے گا، کسی گھٹن میں رہ کر تنگ آ گیا تو کسی پارک میں جا کر لمبی لمبی سانسیں نہیں لے سکے گا۔ جتنا دنیا میں علم پڑے گا اتنی بڑی نوکری مل جائے گی، اتنا ہی زیادہ غلام بن جائے گا، پابند ہو جائے گا، قید ہو جائے گا۔ بڑے بڑے یہ دنیا دار جو عہدے دار ہیں، پیسہ ان کے پاس آتا ہے، دنیا کا علم پڑھے ہیں، مگر وہ باہر گھوم پھر نہیں سکتے جس طرح آپ جاتے ہیں، میں جاتا ہوں۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیں، کوئی دین کا علم جس نے حاصل کیا ہے، قرآن و حدیث پڑھا ہے نیک نیتی کے ساتھ، اس نے اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے جس نے علم دین حاصل کیا ہے، وہ آزادانہ ہر جگہ گھومتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے چٹائی بچھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، بچھو لڑنے کا ڈر نہیں، سانپ لڑنے کا وہ خوف نہیں، کسی چور ڈکیٹ کا خوف نہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر جنگل میں بھی سو گئے تو سانپ اسی وقت کاٹے گا جب موت آ گئی، بچھو اسی وقت کاٹ سکتا ہے جب رب کی طرف سے اسے آرڈر ہو گیا ہوگا۔ جو دنیا دار ہوگا اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے گا، وہ اگر کسی بیمار کو دیکھ لے گا تو منہ لگا کر چھپتا پھرے گا کہیں اس کے جراثیم نہ میری طرف منتقل ہو جائے۔ تو جو دین کا علم حاصل کیا ہے جس نے، جس کو رب کے قانون کا پتہ ہے، جس کو علم ہے رب کی پاور کا، طاقت کو جو جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر مجھے بیماری لگنی ہے نا، اگر میری قسمت میں لکھی ہے یہ بیماری تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ ایسے ایسے بیوقوف میں نے دنیا والے دیکھے ہیں کہ ان کو شوگر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، بیماریوں نے جکڑا ہوا، پھر وہ پرہیز کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے اب کیا پرہیز کرنا، بیماریاں تو ساری تجھے لگی ہوئی ہے۔ اب تو لوگوں سے بچتا ہے کہ کسی نے اگر میلا سوٹ پہنا تو اس سے بچتا پھرے گا کہ اب مجھے کوئی بیماری نہ لگ جائے۔ بیماریاں تو تجھے ساری لگی
باتوں میں جکڑا جاتا ہے جس کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا. تو میں پہلے کر رہا تھا کہ جن کے پاس دین کا علم تھا، قرآن و حدیث کا جنہوں نے علم حاصل کیا، رب کائنات نے کسی کو ابو علی قلندر بنا دیا، کسی کو داتا صاحب بنا دیا، کسی کو سلطان باہو بنا دیا، کسی کو خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری بنا دیا، کسی کو غوث اعظم بنا دیا. یہ سارے جنہوں نے جو بھی مقام پایا دین کا علم حاصل کر کے پایا. کبھی کسی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی پروفیسر کا دربار بنا ہو، وہاں جا کر لوگ التجا کر رہے ہو کہ یا اللہ اس پروفیسر کا صدقہ، اس کی عزت کا صدقہ ہمارے من کی مراد پوری کر دے. کسی ڈگریاں کسی ایم پی ایم این اے کی قبر پر کبھی آپ نے لوگوں کو روتے دیکھا ہے جا کر؟ کوئی کہہ رہا کہ یا اللہ یہ دنیا میں ایم پی ایم این اے رہا ہے، یہ صدر رہا ہے، یہ وزیر رہا ہے، یا اللہ اس قبر والے کا صدقہ میری مشکل آسان کر دے. نہیں، جب بھی روتا کلاتا نظر آئے گا علم دین والے کی قبر پر روتا ہوا نظر آئے گا. جب بھی وسیلہ صدقہ پیش کرتا ہے رب کی بارگاہ میں التجائے کرتا ہوا بندہ نظر آئے گا، وہ کسی نیک متقی پرہیزگار دین کا قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے والے کی قبر پر روتا نظر آئے گا کہ مالک و مولا اس کو تم نے بڑا بلند مقام دیا، یہ تیرا محبوب نظر تھا، یہ تیرا مقبول نظر تھا، اس پر تیری بڑی رحمتیں تھی، تو نے بڑی برکتیں اس کو عطا فرمائی، اس کا صدقہ میری مشکل آسان کر دو. کہ جس کو جو مقام ملا ہے وہ علم دین حاصل کرنے سے ملا ہے. اب علم فرمایا میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ علم، دین کا علم عبادت سے افضل ہے. دین کا قبلہ حضرت صاحب فرمایا کہ دین کا علم عبادت سے افضل ہے، عبادت سے افضل ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، دل کے خانے کھولنے والی ہے. فرمایا کہ دین کا علم عبادت سے افضل ہے. تو جو علم عبادت سے افضل ہو گیا وہ مال سے افضل کیسے ہو، مال سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کا سونا چاندی زیورات، اچھی تنخواہ، اچھی نوکری اس علم سے افضل کیسے ہو سکتی ہے جو علم عبادت سے افضل ہے؟ کہ جو فرمایا کہ علم حاصل کرنے والے کا مقام ہے، علم بانٹنے والے کا مقام ہے، وہ کونے میں نکر میں لگ کر سجدے کرنے عبادت کرنے والے کا وہ مقام نہیں ہے. تو جو علم عبادت سے افضل ہے، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا اس سے افضل کبھی نہیں ہو سکتی. کہ ہم